اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ اور اب آیت نمبر 84 سے 91 تک پہلے ان کے الفاظ منی۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون والا اور نہ تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنوں من سے دیارکم اپنی بستیاں ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق منکم اپنے سے من سے دیارہم ان کے وطن تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ سے والعدوان اور سرکشی وان اور اگر یاتوکم وہ آئے تمہارے پاس اسارا قیدی تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں وہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب بعض حصہ کتاب کا وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصہ فما سو کیا جزاؤ سزا من جو یفعلوا کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا سوائے خزی رسوائی فی میں حیات زندگی دنیا و یوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت عذاب وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو اولئک یہی لوگ الذین وہ جنہوں نے اشتراؤ خرید لی الحیات زندگی دنیا بالآخرت آخرت کے بدلے فلا یخفف سو ہلکا نہ کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب والا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ ہم نے دی موسیٰ الکتاب کتاب وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے من بعد ہی اس کے بعد برسولی رسول آتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا البیناتی کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کی مدد کی بروح القدس روح القدس یعنی جبریل السلام کے ذریعے افکلما کیا پھر جب جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس کے ساتھ جو لا تہوا نہ چاہتے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم نے تکبر کیا فریقاً سو ایک گروہ کذبتم تم نے جھٹلایا فریقاً اور ایک گروہ تقتلون تم قتل کرنے لگے وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف پردہ میں بلکہ لعنہم ان پر لعنت اللہ بکفرہم ان کے کفر کے سبب فقلیلاً سو تھوڑے ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی کتاب من سے عند اللہ پاس اللہ کے مصدقن تصدیق کرنے والی لما اس کی جو معہم ان کے پاس وقانو اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی پر الذین کافروا جن لوگوں نے کفر کیا فلما سو جب جاءہم آیا ان کے پاس ماں جو عرفو وہ پہچانتے تھے کافرو اس کے منکر ہو گئے بھی اس کے فلعنت اللہ سلانت اللہ کی علی پر کافرین کافر بئس ما برا ہے جو اشتراؤ بیچ ڈالا انہوں نے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنے آپ ان کے یکفرو وہ منکر ہوئے بما اس سے جو انزلہ نازل کیا اللہ بغین ضد ان کے ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ من سے فضل ہی اپنا فضل اللہ پر من یشاء جو وہ چاہتا ہے من سے عبادی اپنے بندے فباؤ سو وہ کمال آئے بغضب غضب اللہ پر
غضب غضا وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما اس سے جو وراءہ اس کے علاوہ، وہو الحق حالانکہ وہ حق، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معہم ان کے پاس، قل کہہ دیں فالما سو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبی، من قبل اس سے پہلے، ان گھر کون تم ہو مؤمنین مومن۔ اور اب ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، اور تم جو کرتے ہو اللہ سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور ہم نے اس کے بعد پہ در پہ بھیجے رسول، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھل نشانیاں دیں اور اس کی مدد کی جبرائیل کے ذریعے۔ کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردہ میں ہیں، بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے، سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے جو اللہ نے نازل کیا، اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے، سو کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیں سو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو۔ اور اب ہم ان آیات کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے لیے گئے کچھ مزید وعدوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو جلا وطن کرو گے، اور تم نے اس بات کا پکا وعدہ کیا، اقرار کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور تم اپنے ان وعدوں پر گواہ بھی ہو کہ تم نے ایسے وعدے کیے ہیں۔ اس کے بعد تم نے پھر کیا کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا اور ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کی۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دوسری طرف بنو بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج قبیلے سے۔ تو جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر کا خزرج۔ تو نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں کافروں کے لوگ مارے جاتے، کافر لوگ مارے جاتے، تو وہاں پر یہودیوں کے جو قبائل تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو ان کے لوگ بھی مارے جاتے۔
اور ان لوگوں کو مجبوراً اپنے گھروں سے بھی نکلنا پڑتا۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے تھے تو یہودی، مگر ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے قتل پر دوسرے کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کی بربادی میں حصہ دار ہوتے۔ تو اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کے چندہ اکٹھا کرتے، فدیہ اکٹھا کرتے اور اسے چھڑاتے۔ تو اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو تم اسے چھڑاؤ۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تو اسی تورات نے تمہیں یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا۔ تو ان احکامات کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف ایک حکم کو پکڑ لیا، فدیے کے حکم کو تم نے پکڑ لیا، اور اس پر جو ہے نا کاربند ہو گئے کہ بس ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی یہ حکم کی وجہ یہ تھی اس کو ماننے کی کہ اس میں ان کی اپنی جو تھی وہ واہ واہ تھی کہ ہم بہت سخی ہیں، بہت نیک ہیں، اور آپس میں دوسرے کا بہت خیال رکھنے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کو چھڑاتے ہیں، چندہ دے کے چھڑاتے ہیں۔ تو یہ بھی دنیا داری اور دکھاوا تھا، تو اس ایک حکم کو وہ مان لیتے اور جو باقی حکم تھے ان کو نظر انداز کر دیتے، اس میں وہ دوسروں کی مدد کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے بعض حکموں کو مانتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے ایک آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں، دوسرے کو قتل ہی نہیں کرنا، دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا ہی نہیں ہے، اور تم نے کیا کیا کہ ایک حکم کو مان لیا اور باقی سب کو تم نے چھوڑ دیا۔ اور جو ایسے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑے گا، اپنی مرضی سے کسی حکم کو مان لیا اور کسی کو چھوڑ دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ فرمایا اشد العذاب، شدید عذاب۔ تو جو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے کام کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شدید کیا عذاب کی مار دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے، تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے سے حرکتیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عذاب نہ تو ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور قیامت کے عذاب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو عذاب کہا ہے، جن سے ڈرنے کے لیے کہا ہے، تو جب دنیا میں انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس امید پر کرتا ہے کہ دوسرا بھی میرے مشکل میں میرے کام آئے گا۔ فرمایا کہ قیامت کا وقت وہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی اب ایک نیکی بھی کسی کو نہیں دے گا، حتیٰ کہ انبیاء بھی نفسی نفسی پکارے ہوں گے کہ اللہ جی مجھے بچا لیں، میری جان بچ جائے۔ تو اس وقت کون کسی کے نہ کام آئے گا، نہ کوئی کسی کا کام آئے گا، نہ کوئی آ سکے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی۔ تو اگر اول تو کوئی ایسا کرے گا ہی نہیں، کرنا چاہے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرنا بھی چاہے گا تو اس کو وہاں پہ اتنی مہلت ہی نہیں ملے گی کہ وہ ایسا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے عذاب وہ ختم ہونا تو دور کی بات ہے، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا کہ ایک دن کے لیے کام کر دیا جائے، چلو عذاب میں تھوڑی سی جو ہے نا کمی کر دی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہ العذاب، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا ان کے آخر کی زندگی میں۔ تو یہ جو سزا ہے ان کے اعمال کی، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کو دنیا کے سارے احکامات دیے، شریعت دی، اور ان کو سارے احکامات بتائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سنائے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں، روشن پیغامات اللہ تعالیٰ کے لے کے آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی دشمن کے مقابلے میں۔ جب ان کو سولی دینے لگے تھے بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو بچایا اور پھر ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اس طرح کے ان کے کام ہیں، اس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں۔
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے عام تو ایسے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول کوئی نبی آیا تو ایسی کوئی چیز لے کے آیا جن کے ان کے طبیعتوں نے پسند نہیں کیا، ان کے عادتوں کے خلاف تھا، ان کو اپنے نفس کے خلاف لگا، تو انہوں نے فوراً اس کا انکار کیا، تو اس کو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگی، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نظر انداز کیا، ان کو توڑا، ان کو جھٹلایا، اور حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ان کے احکام تو ایسے ہیں کہ انہوں نے بعض نبیوں کو قتل کیا، اور بعض کا تو صرف انکار کیا اور بعض کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ تو یہ ان کے کام ہیں، اس طرح کے کاموں کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ تو ان کی حرکتیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ اس قدر یہ ڈھیٹ قوم تھی، حتیٰ کہ جب ان کو کوئی بات پسند نہ آتی، کسی بات کو ماننا نہ چاہتے، تو کہتے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے کوئی بات جو ہے نا ہمارے دلوں پہ تمہاری اثر نہیں کرے گی۔ تو ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بگاڑتے تھے کہ جو ہمارے دل ہیں وہ ایک حفاظتی غلاف میں ہے، تو جس کی وجہ سے تمہاری کوئی بات ہمارے دل میں نہیں آئے گی، ہمارے دل میں اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تمہاری باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، ماننے کے قابل نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے دلوں میں تمہاری کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے طنزاً ایسا کہتے ہوں کہ اب تو بس یہ تم سمجھ لو کہ تمہاری کوئی بات جو ہے نا ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی، اور ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور تم اپنی اسلام کی دعوت ہمیں نہ دو، ہمیں اس دعوت دینے کی فکر نہ کرو، تو ہمارے اوپر تمہاری کسی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ جو مکہ کے کافر تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کی کوئی بات جو ہے نا وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی، تو ہمارے جو دل ہیں وہ غلاف میں ہیں، پردوں میں ہیں۔ تو یعنی ہم اپنی عقیدے میں اور اپنے خیال میں اتنے پکے اتنے پختہ ہیں کہ تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی کر لو، جیسے چاہے سمجھا لو، دلیلیں دے لو، ہمارے دلوں پر تمہاری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسے جاہل لوگ تھے کہ ان کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا قبضہ تھا، تو اور وہ اسے اپنے عقیدے کی مضبوطی کا نام دیتے تھے اور اپنے آپ پر فخر کرتے تھے۔ تو حالانکہ اس سے بڑھ کر کوئی آدمی جو ہے نا انسان کا کوئی عیب ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے جو موروثی عقائد ہیں ان پر جم جائے، جو اپنے بڑوں کے طریقے ہیں ان پر جم جائے، اپنے ماں باپ کے جو طریقے اخلاق ہیں وہ یہ نہ دیکھے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ کیا کرتے تھے، ان کو کسی بات کا پتہ تھا نہیں تھا، کوئی علم تھا دین کا نہیں تھا، تو وہ جو کارے تھے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق تھے، تو یا انبیاء کے حکموں کے مطابق تھے، وہ ایسی کسی بات کو دیکھنے کی بجائے صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، جو آباء و اجداد گزرے ہیں، انہوں نے یہ کیا تو ہم بھی یہی کریں گے، کسی صحیح غلط کو نہ جانے بلکہ صرف اور صرف اپنے دل کو مانے اور اپنے بڑوں کے طریقے پر جو ہے نا فخر کرتے رہیں۔ فرمایا بہت جاہل گنوار اور حد سے گزرے ہوئے اور ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، اور ان لوگوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ انکار کرتی ہے، اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتی نہیں ہے بلکہ مخالفت کرتی ہے، ضد کرتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے کوئی کتاب ان کے پاس آتی ہے، اور کوئی بھی کتاب جو کہ بعد میں آنے والی کتاب ان کی اپنی کتاب کی سچائی کو تسلیم کرتی ہے، اور جو پہلے ان کے تورات ان کے پاس آئی ہے تو ان کے پاس زبور آئی یا انجیل آئی، اس کی جب تصدیق کرنے والی ہے، تو یہ بجائے اس بات کو ماننے کے کہ یہ ہماری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ سچا کتاب کو سمجھنے کے بعد، رسولوں کی بات کو ماننے کے بعد اور اس کو سچا سمجھنے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب آتی ہے تو وہ اس کا انکار جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آنے سے پہلے، یعنی کہ اس کتاب قرآن پاک آنے سے پہلے دوسرے جو کفار تھے ان پر مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ جی جو آخری نبی کی نشانیاں جو ہماری کتابوں میں ہیں
تو جس کی نشانیاں آپ نے دی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آنا ہے تو ان کے ساتھ غلبہ آئے گا اور اسلام پھیلے پھولے گا اور کافروں پر حاوی ہوگا، تو کافروں پر مسلمان فتح پائیں گے۔ تو اللہ جی اس نبی کو بھیج دے، اس شریعت کو بھیج دے، اس کتاب کو بھیج دے، ہم اس پر عمل کریں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی اور جب انہوں نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا، پہچان لیا، سمجھ لیا کہ یہ جو ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پہچاننے کے بعد، جان لینے کے بعد انہوں نے اس کو انکار کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ لوگ اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر بہت زیادہ بگڑ چکے تھے۔ اور جب ان کو اس کتاب میں ایسی باتیں نظر آئیں کہ ان کو جو اپنے خود ساختہ رسومات تھیں ان کو چھوڑنا پڑا، تو انہوں نے اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسے انکار کرنے والوں پر، ایسے جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ کتنا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور جس چیز کے بدلے یہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بیچ رہے ہیں، کس قدر بری وہ چیز ہے۔ یعنی کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بدلے میں یہ آخرت کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، اپنی سلامتی کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی گھٹیا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے کفر کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ چیز ہے اس کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں صرف حسد سے کر رہے ہیں، بغض سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پر اپنا فضل کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اب نیا نبی ہے، نئی کتاب ہے، جو آخری نبی آخری کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کیوں نہیں بھیجا، ان کی نسل میں کیوں نہیں بھیجا۔ تو اس وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے، اس بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے انکار کیا کہ جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی کہ اپنی فلاح کو، اپنی سعادت کو، اپنی نجات کو انہوں نے قربان کر دیا، اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں کم تر سمجھتے تھے، امی سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے، اور اپنے مقابلے میں ان کو کسی گنتی میں نہیں لاتے تھے، اور کہ یہ لوگ تو جہاں دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ انبیاء کی اولاد ہیں، ہم نبیوں والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں والے ہیں۔ تو جب اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے تھے، دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک ضد کا باعث سمجھ لیا کہ یہ نبی جو ہے نا، یہ اس کو بھی ہمارے میں آنا چاہیے تھا۔ تو وہ انکار پر ڈٹ گئے۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی ایسی حرکتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جو نبی ہے وہ کس میں بھیجا جائے، ان میں بھیجا جائے یا کسی دوسری امت میں بھیجا جائے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فضل سے کسی اور امت میں بھیج دیا، اپنا فضل یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور کتاب بھیجی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اپنی مرضی جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فضل کو کسی دوسری امت میں بھیج دیا، تو پھر یہ لوگ بگڑ گئے، انہوں نے انکار کر دیا، اور آنے والے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی کتاب کو، قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور دوسروں کو بھی اکسایا کہ یہ جو ہے نا یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں بتایا کرتے تھے، تو اس میں وہ نشانیاں جو ہماری کتابوں میں نشانیاں وہ ان میں نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس کتاب کو کبھی مانو اور کبھی انکار کر دو، ایک دفعہ مانو اور دوسری دفعہ انکار کر دو، ایک دن مانو، صبح مانو، شام کو انکار کر دو، تاکہ جو مان رہے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس طرح سے دوسروں کو بھی یہ پیچھے دین سے پیچھے کرنے کے باعث بن رہے تھے، اور دین سے ہٹا رہے تھے، دین سے پیچھے کر رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہے نازل کریں، اور اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی غصہ کا شکار ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسا عذاب جو کہ ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، بے عزت کرنے والا جو ہے عذاب، وہ ان کے لیے ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری کتاب پر ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان لائیں گے
جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتاری ہے، اور ہمارا ایمان ہے جس پر ہم تو اس پر مانیں گے۔ تو حالانکہ اس کے بعد ساتھ والی جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھیجی ہے، وہ ان کی پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، جو اس کے احکامات ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کے رسول کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو اس کے باوجود یہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ اچھا اگر یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اپنی کتاب کو مانیں گے، تمہاری کو نہیں مانیں گے، اپنی پر عمل کریں گے، تو پھر ان سے یہ تو ذرا پوچھو نا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو تمہارے ان کے اپنے نبی تھے، انہوں نے ان کو قتل کیوں کیا؟ انہوں نے تو اپنے انبیاء کو قتل تک کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ انہوں نے ان کو مانا کیوں نہیں؟ ان کے حکموں کو مانا کیوں نہیں؟ ان کے راستے پر چلے کیوں نہیں؟ اگر یہ مومنین تھے، سچے تھے، تو اپنی باتوں پر، اپنے عقیدے پر، اپنی زبان پر، تو پھر انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اپنی کتابوں کو کیوں جھٹلایا؟ اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ماننے والے نہیں ہیں، کبھی بھی انکار کرنے والے نہیں ہیں، کبھی بھی جو ہے نا بات کو مانیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انکار کیا ہے۔ تو جو بات کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انکار کرتا ہے، تو پھر وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، کیونکہ اس بات کو وہ لا علم نہیں ہوتا، اس کو پتہ چل، جو ایک بندہ لا علم ہے، جس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے درگزر معافی ہے۔ لیکن ایک شخص جس کو ہر بات کا اچھی طرح سے پتہ ہو، سمجھ ہو، اور وہ اچھی طرح سے جانتا اور پہچانتا، اس کے باوجود انکار کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی پلٹنے والا نہیں ہے، اور ایسے شخص کے لیے کبھی ہدایت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، عذاب پر عذاب ہے، شدید عذاب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی پلٹیں گے نہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ ساری جو آیات ہیں، ساری باتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانیں، وسلم کے حکموں پر چلیں، وسلم کی پیروی کریں، اور وسلم کے احکامات کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ان کا انکار نہ کریں، کیونکہ اب اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ پہلے انبیاء بنی اسرائیل کے جب معزول کیا گیا، تو حضرت وسلم کی امت کو بھیجا گیا اور آپ وسلم کو بھیجا گیا، اور اب اس امت کے بعد نہ کوئی نبی ہے تو نہ کوئی امت ہے، اس لیے اس امت کی جو ہے وہ ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ خود عمل کرے اور دوسروں کو کروائے، کیونکہ یہ جو امت ہے، اس کا جو کام ہے وہ لیڈ کرنے والا ہے، وہ رہنما جیسا ہے۔ اس کا ہر شخص جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، کیونکہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی سکھانے والا، سمجھانے والا نہیں آئے گا۔ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس دین کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر ساری دنیا تک اس دین کو لے کے جانا ہے۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم فخر کریں کہ ہم اسلام کی امت میں ہیں، تو ہمیں پھر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے نا، جب اسلام کے امتی ہیں، اس آخری نبی کے امتی ہیں، ہمارے اتنی اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا